اس وقت جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں۔ اس کا بھی مقصد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا اور پھر ایک اس کے خاص موقع پر اس کو کہیں اقتدار میں حصہ دلانا۔ جہانگیر خان ترین صاحب جو اس پارٹی کے مدار المہام ہے، علیم خان صاحب، وہ تو اپنے حلقے بھی ماضی میں ہارتے رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی کوئی پبلک اٹریکشن تو ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرح تو بالکل نہیں آئے گی کہ مکمل طور پر اقتدار میں آ جائے، لیکن بہرحال اس کے لوگ چونکہ پاکستان پی ٹی آئی جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، تو تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو ڈیمیج کرنے کا کام اس سے لیا جائے گا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپنے مقصد میں تھوڑا بہت کسی حد تک کامیاب ہو جائے گی۔ یہ جو استحکام پارٹی جیسے ویکلز ہیں، یہ پاکستان میں پولیٹیکل ویکلز پاکستان میں پہلے بھی بنائے گئے ہیں، اور اس وقت جب یہ بنائے گئے ہیں تو ایک پرٹیکولر ایونٹ پہ یہ کام آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان مسلم لیگ نون میں سے پاکستان مسلم لیگ کاف بنائی گئی تھی، اور پاکستان مسلم لیگ کاف ایک موقع پہ کام آ گئی، یعنی 2002 میں، لیکن اس کے بعد وہ پھر اپنی جو پارٹی کی پوری تنظیم ہے وہی تحلیل ہو گئی، اور اب وہ چھوٹی سی پارٹی بن کے رہ گئی۔ اسی طرح پاکستان یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، یہ بھی اس کا بھی مقصد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا اور پھر ایک اس کے خاص موقع پر اس کو کہیں اقتدار میں حصہ دلانا۔ یہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرح تو بالکل نہیں آئے گی کہ مکمل طور پر اقتدار میں آ جائے، لیکن بہرحال اس کے لوگ چونکہ پاکستان پی ٹی آئی جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، تو تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو ڈیمیج کرنے کا کام اس سے لیا جائے گا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپنے مقصد میں تھوڑا بہت کسی حد تک کامیاب ہو جائے گی۔ اس طرح کی جماعتیں جب بھی بنتی ہیں تو دراصل یہ کوئی پبلک اٹریکشن تو ہوتی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو جن لوگوں نے جوائن کیا تھا، تو وہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا جلسہ عام تھا جو لاہور میں ہوا، تو اس میں انہوں نے اپنی مقبولیت ثابت کر دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف ایک آگے چل کے اس جلسے سے آن ورڈ لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف ایک امپورٹنٹ پولیٹیکل پلیئر بن جائے گی۔ لیکن اس پرٹیکولر کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جہانگیر خان ترین صاحب جو اس پارٹی کے مدار المہام ہے، علیم خان صاحب، وہ تو اپنے حلقے بھی ماضی میں ہارتے رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی کوئی پبلک اٹریکشن تو ان کے پاس نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ارینجمنٹ ہے، اور اس ارینجمنٹ کی امید میں لوگ ان کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں یا اکٹھے کیے گئے ہیں۔ میری جو معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ اگر جہاں پہ ایک پل فیکٹر ہے تو وہاں پہ ایک پش فیکٹر بھی ہے، کہ جہاں پر لوگ آ رہے ہیں وہاں پر لوگ بھیجے بھی جا رہے ہیں۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اپنا ووٹ بینک بنا لے گی، تو یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے کہ آگے چل کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں کامیابی کا امکان رہتا ہے۔ یہ بات تو آپ جماعت اسلامی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بات آپ ٹی ایل پی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آگے چل کے کسی وقت کسی پوائنٹ ان ٹائم پہ وہ اپنا ووٹ بینک بنا لے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا اتنا ووٹ بینک بنا لے گی کہ وہ اقتدار میں آ جائے، یعنی اقتدار میں اس طرح آئے کہ وہ تنہا کوئی گورنمنٹ بنا لے، تو ایسی صورتحال مجھے نہیں لگتی۔ اس وقت جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، یہ تو حکومت میں ہے، یعنی یہ تو بنی ہی حکومت میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب اس وقت فار آل پریکٹیکل پرپزز آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، یعنی ان کی جماعت، ان کا جو سو کالڈ گروپ تھا پی ٹی آئی کے اندر، اس نے ماضی میں جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا تھا اور حمزہ شہباز شریف صاحب وہ انتخاب لڑ رہے تھے، تو اس وقت جہانگیر خان ترین صاحب نے اور ان کے گروپ نے کھلم کھلا سپورٹ کیا تھا حمزہ شہباز کو، گویا پی ڈی ایم کو سپورٹ کیا تھا، اور ان کے جو کچھ لوگ ہیں وہ اس وقت حکومت میں ایسے پی ایم کے عہدے پر بھی فائز ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ یہ کہیں کہ یہ پارٹی حکومت سے باہر ہے، تو حکومت میں تو یہ پہلے دن سے موجود ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آگے چل کے جب کیا یہ پی ڈی ایم کی یہ ساری جماعتیں اس وقت جو حکومت میں ہیں وہ یکایک بدل جائیں گی، اور لوگ اس بات کو بھلا دیں گے کہ کل تک یہ ساری جماعتیں ایک تھیں اور آج یہ سب الگ الگ ہیں۔
میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فیکٹر ہوگا یا ایسا سوال ہوگا جس کا جواب ان سب کے لیے دینا بہت مشکل ہوگا. پریکٹیکلی اس وقت تو اپوزیشن میں کوئی جماعت ہے ہی نہیں. اپوزیشن کی جو واحد جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف، وہ اس کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے اور اسی کے لوگ نکل کے ایک دوسری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. تو گویا اپوزیشن کی جگہ تو خالی کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اپوزیشن کون ہوگا اس پورے معاملے میں اہم سوال مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کیسے بنے گی. جب بھی کسی سیاستدان کو اپنی جماعت تبدیل کرنی پڑتی ہے تو وہ کوئی آسان فیصلہ اس کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنے پہلے والی جماعت میں رہ کے بہت سارے دشمن بنائے ہوتے ہیں، بہت سارے دوست بنائے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس نے ناراض کیا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو راضی کیا ہوتا ہے. تو جو اب جب وہ یعنی اب آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ وہ ناراض لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ جہانگیر خان ترین تو پی ٹی آئی سے ناراض تھے اور پی ٹی آئی ان سے ناراض تھی. تو اب پی ٹی آئی کے وہی لوگ جو وہ جہانگیر خان ترین کی مخالفت کرتے تھے یا جہانگیر خان ترین کے مخالف سمت پہ کھڑے ہوئے تھے، آج جب وہ ان کے قریب جا رہے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کافی تکلیف دہ کام ہوگا. اور اسی طرح بہت سارے دوست جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کے وہ سارے لوگ ایک نئی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، تو ایک تکلیف دہ کام ہے. اور پھر دوسرا اس سے ایک آپ کا جو سیاسی جماعت ہے وہ بہرحال کسی نہ کسی نظریے کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے. تو آپ ون فائن مارننگ ایک نظریے کے ساتھ کھڑے اور اور اسی کی ایوننگ جو ہے وہ آپ کسی دوسری جگہ پہ گزاریں تو ظاہر ہے ایک پولیٹیکلی ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ سوال ایسا ہوتا ہے کہ جس کا جواب دینے سے ہر سیاستدان خوف کھاتا ہے. تو اس خوف کی وجہ سے اور ظاہر ہے پھر اس کا نتیجہ ایک ایڈجسٹمنٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بنتا ہے. اس وجہ سے یہ سارے لوگ مشکل میں بھی ہیں اور منہ بھی چھپا رہے ہیں.